السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا ہمارے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد لوگ دعوتیں کرتے ہیں، اس میں اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو مدعو کیا جاتا ہے، ان کو بلا کر اپنے گھر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ثواب جو میت کو پہنچے گا وہ اسی طریقے سے پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھلاتے تو وہ خود بھی اس کو برا سمجھتے ہیں اور دوسرے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس دن بھی کھانا کھلایا جاتا ہے اور باضابطہ دیگیں اترتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس دن کسی کا انتقال ہو تو اس دن جو کھانا تیار کیا جائے، اولاً تو میت کے گھر والوں پر غم کا بوجھ سوار رہتا ہے، وہ بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو آس پڑوس کے رہنے والے ہیں اور جو قریبی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری سے ان لوگوں کے لیے کھانا بنائیں جن کا گھر جانا اس دن واپس ہونا مشکل ہو جائے۔ مثلا بہت دور سے آئے ہیں اور اس دن وہ نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے کھانے کا نظم ہو جائے، اور وہ بھی سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پڑوس کے رہنے والے ہیں، محلے کے رہنے والے ہیں، یا ایسے مہمان جو اپنے گھر جا سکتے ہیں عافیت کے ساتھ، ان کو اس موقع پر میت کے رشتہ داروں کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا ہے اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دور کے بھی کھاتے ہیں، پڑوس کے بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جو محلے میں رہتے ہیں اور جو گاؤں میں رہتے ہیں، پاس میں رہتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کھانا صرف ان کے لیے ہے اور وہ بھی مجبوری کے درجے میں ہے، اور یہ کھانا بھی وہ لوگ تیار کریں گے جو پڑوس میں رہنے والے ہیں، یعنی گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، چونکہ ان پر تو پہلے سے ہی غم کا بوجھ سوار ہے۔ دوسرے تیار کریں گے اور ان لوگوں کے لیے تیار کریں گے جو اس وقت اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے عافیت کے ساتھ۔ مثلا کوئی 1000 کلومیٹر دور سے آیا ہے، 400-500 کلومیٹر دور سے آیا ہے، رات کا وقت ہے، وہ نہیں جا سکتا، یا سواری کا نظم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کھانا کھانے کی اجازت ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرنا چاہیے، سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ باقی لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ وہاں کھانا کھائیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے وہی لوگ اس کے لیے ان مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ خاص رشتہ دار کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، چاہے اس پر کتنا ہی بوجھ پڑ رہا ہو، وہ مال کے اعتبار سے تنگ دست ہے، لیکن چونکہ رسم بن گئی اور ہم نے طے کر لیا کہ اگر فلاں کا انتقال ہوگا، فلاں گھر میں اگر انتقال ہوگا تو اس کے جو رشتہ دار ہیں، مثلا ننیحال والے، نانا ماموں، یہ اس کا انتظام کریں گے، تو اب اتنا ضروری ہو گیا کہ وہ قرض لے کر بھی اس کا انتظام کرتے ہیں، اور کھانے میں وہ سب شریک ہوتے ہیں جو محلے پڑوس کے ہیں، اور جو قریبی رشتہ دار جو پاس میں ہی رہتے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام بدعات سے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے میت کے انتقال کے کچھ دن کے بعد لوگ پروگرام کرتے ہیں،
اور اس میں بھی اپنے عزیزوں کو، قریبی رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور پھر کھانے کا نظم کیا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اگر اس کو بھی ضروری سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ ان بدعات سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بغیر کسی دن کی تعیین کے، بغیر کسی دن کو متعین کیے کسی غریب کو کھانا کھلا دے، یا کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کر دے۔ نیت یہ کر لے کہ جو میں اس پر خرچ کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے فلاں میت کو پہنچ جائے، میرے فلاں عزیز کو جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کو پہنچ جائے۔ لیکن جب تک مزہ ہی نہیں آتا، جب تک کہ لوگوں میں شہرت نہ ہو جائے اور لوگوں میں یہ بات مشہور نہ ہو جائے کہ دیکھو فلاں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کھانا کھلائیں گے تو ثواب پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا۔ کھانا کھلانے سے بھی ثواب پہنچتا ہے، لیکن اس کے لیے شہرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غریب کے پاس جا کر اس کو خرچہ پانی دے دیا جائے، اس کے کھانے کا نظم کر دیا جائے، اس کے گھر میں راشن کا انتظام کر دیا جائے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ثواب پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر ایسی رسومات داخل ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے خلاف بولتا ہے، اگر کوئی ان مسائل کو بتاتا ہے تو بتانے والا برا ہو جاتا ہے۔ ان باتوں پر ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس موقع پر کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میت کے گھر والوں کو کھانا پڑوسی پہنچائیں، چونکہ وہ غمگین ہیں۔ اس کا حکم ہے شریعت میں کہ جو پڑوسی ہیں وہ کھانے کا نظم کریں اور میت کے گھر والوں کو بھی کھلائیں، اور میت کے جو دور کے رشتہ دار ہیں، یعنی دور دراز سے آئے ہوئے رشتہ دار مہمان ہیں جو اس وقت اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے، انہیں راستے میں پریشانی ہو سکتی ہے کھانے کے اعتبار سے، تو وہ لوگ ان کا نظم کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ رہی بات اپنی میت کو ایصال ثواب پہنچانا، تو اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ کچھ خرچ کر دیا جائے اس کے نام پر، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، لیکن شہرت نہیں کرنی چاہیے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ باضابطہ ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو خود بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی ہمیں ان باتوں کی دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔